الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ کی حمد و ثناء اور حضور سرور کونین سید الانبیاء امام الانبیاء احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے رب کائنات ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حاضرین محترم، آج کے اس جمعۃ المبارک کے موقع پر آپ کے سامنے جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے اس موضوع کا عنوان ہے ذکر معراج۔ دعا ہے رب کائنات مجھے حق اور سچ عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، حضور علیہ السلام کی معراج کے حوالے سے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کروائی اور پھر مسجد اقصیٰ سے ساتوں آسمان، عرش و کرسی، لوح و قلم، اور پھر حضور علیہ السلام ان تمام چیزوں کی سیر کرتے ہوئے لامکان تک پہنچے اور لامکان پر جا کر سر کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا۔ یہ حضور علیہ السلام کی معراج کے حوالے سے ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ نے لامکان پر جا کر سر کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ جانا یہ حضور کی معراج نہیں، اور مسجد اقصیٰ سے ساتوں آسمانوں تک جانا یہ حضور کی معراج نہیں، مسجد اقصیٰ تک جانا یہ سفر معراج ہے۔ آسمانوں تک پہنچنا یہ سفر معراج ہے۔ حضور علیہ السلام کا معراج مسجد اقصیٰ جانا نہیں، ساتوں آسمانوں تک جانا نہیں، بلکہ سر کی آنکھوں سے رب کا دیدار کرنا یہ حضور کا معراج ہے۔ حضور علیہ السلام کی معراج وہ رب کا دیدار کرنا ہے۔ مسجد اقصیٰ جانا یا ساتوں آسمانوں تک جانا یہ سفر معراج ہے، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ مسجد اقصیٰ تک جانا یہ حضور کی معراج نہیں، یہ مسجد اقصیٰ کی معراج ہے۔ آسمانوں پر جانا یہ حضور کی معراج نہیں، یہ آسمانوں کی معراج ہے۔ حضور علیہ السلام کی یہ معراج نہیں، بلکہ حضور کی معراج فقط اپنے رب کا دیدار کرنا ہے۔ رب کا دیدار کرنا یہ حضور کی معراج ہے، اور اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں یہ ساری حضور کے سفر معراج میں شامل ہیں۔ حاضرین محترم، اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی معراج کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد خاص کو سیر کروائی رات کے تھوڑے سے حصے میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک سیر کروائی۔ الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصیٰ کے جس کے ارد گرد ہم نے برکتوں کو رکھا ہے۔ اور پھر آگے حضور کے معراج کا مقصد بیان فرمایا لنریہ من آیاتنا، ہم نے معراج اس لیے کروائی تاکہ ہم اپنے محبوب کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ حضور علیہ السلام کو معراج کروانے کا مقصد یہ تھا کہ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھائے، اور پھر فرمایا انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اب میں اسی آیت پر آپ کے سامنے انشاءاللہ آج گفتگو کروں گا
اللہ تعالیٰ نے جب حضور علیہ السلام کی معراج کا ذکر فرمایا تو فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ حاضرین محترم، اگر ہم تاریخ پڑھ کر دیکھتے ہیں تو تاریخ میں بڑے بڑے سیر کرنے والوں کا ذکر ملتا ہے، لیکن جس شخص نے بھی سیر کی ہے، سیر کرنے کے بعد اس نے اپنا سیر نامہ خود لکھا ہے۔ جس شخص نے بھی سفر کیا اس نے سفر کرنے کے بعد اپنا سفر نامہ خود لکھا۔ مثال کے طور پر ابن بطوطہ، یہ ایک بڑا نام ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے دنیا کی سیر کی تھی۔ ابن بطوطہ نے دنیا کی سیر کی، دنیا کا سفر کیا، لیکن سفر کرنے کے بعد اپنا سفر نامہ خود لکھا، لوگوں کو خود بتایا کہ میں نے کس کس چیز کا سفر کیا ہے، کہاں کہاں کا سفر کیا ہے۔ سفر کرنے کے بعد اپنا سفر نامہ خود لکھا۔ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے بھی دنیا کی سیر کی، لیکن سیر کرنے کے بعد سفر نامہ خود لکھا۔ آپ کا سفر نامہ لوگوں نے نہیں لکھا، آپ نے اپنا سفر نامہ خود لکھا، بلا تمثیل و بلا تشبیہ۔ جس نے بھی سیر کی ہے، جس نے بھی سفر کیا ہے، اس نے اپنا سفر نامہ خود لکھا، اپنا سیر نامہ خود لکھا۔ لیکن حضور علیہ السلام کی ذات وہ واحد ذات ہے کہ جب حضور نے زمین سے لامکاں تک کی سیر کی ہے، سفر کیا ہے، تو سفر نامہ حضور نے خود بیان نہیں فرمایا، حضور کا سفر نامہ رب ذوالجلال نے بیان فرمایا ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کا اعجاز ہے کہ جب حضور سیر کر کے آتے ہیں، سفر کر کے آتے ہیں، تو حضور کا سفر نامہ خود رب کائنات بیان فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کی سیر کروائی ہے۔ حضور کا سیر نامہ اللہ نے بیان فرمایا ہے، اور کس انداز میں بیان فرمایا؟ سبحان، فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی۔ کیونکہ سبحان یہ اس وقت بولا جاتا ہے جب کسی ایسے واقعے کا ذکر ہو جو انسان کی عقل کو حیران کر دے، یا عقل انسانی اس کا ادراک نہ کر سکے۔ کیونکہ حضور علیہ السلام کی معراج کا ذکر کرنا تھا، اور حضور کی معراج زمین سے آسمان تک اور آسمان سے پھر لامکان تک ہوئی ہے، اور یقیناً یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے انسانی عقلوں کو حیران کرنا تھا۔ انسانی عقل اس کا ادراک نہ کر سکتی تھی، اور لوگ کہتے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں زمین سے آسمان تک کی سیر ہو گئی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جو حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرما سکتی ہے، وہ ذات جو حضرت عیسیٰ کو بغیر والد کے پیدا کر سکتی ہے، وہ ذات جو حضرت ابراہیم پر آگ کو گلزار کر سکتی ہے، وہی ذات محبوب کو رات کے تھوڑے سے حصے میں زمین سے آسمان کی سیر بھی کروا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سبحان فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی ہے۔ تم محبوب کی سیر کو دیکھ رہے ہو، تم یہ نہیں دیکھ رہے سیر کروانے والا کون ہے۔ سیر کروانے والا وہ پاک ہے جو ہر عجز سے پاک ہے، ہر قسم کی محتاجی سے پاک ہے۔ وہ چاہے تو رات کے تھوڑے سے حصے میں محبوب کو آسمانوں کی سیر کروا بھی سکتا ہے، محبوب کو آسمانوں سے دوبارہ زمین پر واپس بھیج بھی سکتا ہے۔ تو فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی۔ اور پھر آگے غور فرمائیں، ابتدا فرمائی سبحان سے کہ پاک ہے وہ ذات اسرا جس نے سیر کروائی۔ اسرا کہا جاتا ہے رات کے وقت سیر کرنے کو۔ ذرا غور سے ان باتوں کو سماعت کیجئے گا۔ فرمایا اسرا، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی۔ اسرا جو ہے یہ رات کی سیر کو کہا جاتا ہے کہ جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی۔ یہاں حضور کے لیے جو یہ سفر ہوا اسے سیر سے اللہ نے تعبیر فرمایا، سفر نہیں فرمایا۔ یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے اپنے محبوب کو سفر کروایا، بلکہ فرمایا ہم نے اپنے محبوب کو سیر کروائی۔ کیوں؟ کہ سفر کے اندر مشقت ہوتی ہے، سفر کے اندر تھکاوٹ ہوتی ہے، سفر مشقت کے ساتھ ہوتا ہے، تھکاوٹ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے محبوب کو سیر کروائی ہے، اگرچہ بظاہر زمین سے لامکان تک کا سفر ہے، لیکن اس سفر کے اندر نہ محبوب تھکے ہیں نہ محبوب مشقت میں پڑے ہیں۔ ہم نے تھکاوٹ سے بھی محبوب کو محفوظ رکھا، ہم نے مشقت سے بھی محبوب کو محفوظ رکھا ہے۔ تو فرمایا اسرا، ہم نے محبوب کو سیر کروائی۔ اور اب اگلا جملہ بڑا قابل غور ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد خاص کو سیر کروائی۔ اسرا بعبدہ،
اب یہاں پر میں آپ کے سامنے اس کا ترجمہ ذکر کرتا ہوں، آپ ترجمے سے ہی اس بات کا ذوق لیں گے کہ اللہ نے محبوب سے کس محبت کا اظہار فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی۔ یہ نہیں فرمایا ہم نے بندے کو سیر کروائی، ہم نے نبی کو سیر کروائی، ہم نے رسول کو سیر کروائی، بلکہ فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی۔ یہاں علامہ اقبال نے قلم اٹھایا اور لکھا عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر، بندہ اور ہوتا ہے اپنا بندہ اور ہوتا ہے۔ ذرا بولیے سبحان اللہ۔ اس بات کو سمجھیے گا، علامہ اقبال نے کہا عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر، کہ بندہ اور ہوتا ہے اور اپنا بندہ اور ہوتا ہے، عبد اور ہوتا ہے عبدہ اور ہوتا ہے۔ فرق کیا ہے عبد اور عبدہ میں؟ علامہ اقبال نے کہا عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر، این سراپا انتظار او منتظر۔ عبد وہ ہوتا ہے جو گھر سے چل کر کوہ طور تک جاتا ہے اور کوہ طور پر جا کر عرض کرتا ہے ربی ارینی انظر الیک، اے مالک تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اور آواز آتی ہے لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا۔ عبد وہ ہے جو خود چل کر جائے اور زیارت کی تمنا کرے اور اسے کہا جائے تو نہیں دیکھ سکتا۔ عبدہ وہ ہوتا ہے جو سویا ہوا بستر پر ہو، رب جبریل کو بھیج کر کہتا ہے جبریل جا اور محبوب کو پیغام دے ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، سونیا رب آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ عبد اور ہوتا ہے عبدہ اور ہوتا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر، عبد اور ہوتا ہے عبدہ اور ہوتا ہے۔ میں اگر یہاں پر یوں سمجھاؤں تو اور بات آسان ہو جائے گی۔ عبد وہ ہوتا ہے جو رب کی بارگاہ میں عرض کرے اے مالک میری قوم پیاسی ہے، پانی کی ضرورت ہے، پانی عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر پانی چاہیے تو اپنا عصا اٹھانا پڑے گا، پتھر تک چل کر جانا پڑے گا، پتھر پر عصا مارنا پڑے گا، پھر پانی عطا کروں گا۔ عبد وہ ہے جو عصا اٹھاتا ہے اور پھر پتھر تک جاتا ہے اور جا کر اپنا عصا مارتا ہے، تب اللہ پانی عطا کرتا ہے۔ عبدہ وہ ہوتا ہے جب وہ عرض کرے کہ مالک میری قوم کو پانی کی ضرورت ہے، رب یہ نہیں فرماتا کہ عصا اٹھاؤ پتھر تک جاؤ پتھر پر مارو تب پانی عطا کیا جائے گا، بلکہ رب فرماتا ہے محبوب آپ اپنی انگلیوں کو پانی میں رکھیں، ہم انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری فرما دیں گے۔ عبد اور ہوتا ہے عبدہ اور ہوتا ہے۔ فرمایا عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر، عبد اور ہوتا ہے عبدہ اور ہوتا ہے۔ یہاں پر کسی نے بڑا خوب لکھا کہ اور کیا کیا فرق بتاؤں حبیب و کلیم میں، کہ حبیب کون ہوتا ہے کلیم کون ہوتا ہے، اور کیا کیا فرق بتاؤں حبیب و کلیم میں، سب کچھ چھپا ہوا ہے محمد کی میم میں۔ اور کیا کیا فرق بتاؤں حبیب و کلیم میں، سب کچھ چھپا ہوا ہے محمد کی میم میں۔ اور یہ میم جو مصری کی ڈلی ڈول رہا ہے، اس میم کے پردوں میں خدا بول رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ ہمارے محبوب اپنی مرضی سے کلام نہیں فرماتے، جب بھی محبوب کلام فرماتے ہیں زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے، کلام خدا کا جاری ہو رہا ہوتا ہے۔ عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر، علامہ اقبال نے کہا عبد اور ہوتا ہے عبدہ اور ہوتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت یہاں فرماتے ہیں تبارک اللہ ہے شان تیری، آپ فرماتے ہیں تبارک اللہ ہے شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ کہیں فرمایا کہ تو نہیں دیکھ سکتا اور کہیں فرمایا کہ محبوب کو لے آؤ کہ رب محبوب کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ حاضرین محترم، حضور علیہ السلام کو اللہ نے کیا شان عطا فرمائی؟ اللہ فرماتا ہے اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی۔ یہاں میں ایک اور بات عرض کرنا چاہوں گا، آپ یقیناً اس بات کو سمجھیں گے اور اس بات سے ذوق لیں گے کہ جب مجنو لیلا کے عشق میں مبتلا ہوا تو کسی نے جا کر مجنو سے کہا کہ تو ہر وقت لیلا لیلا کرتا ہے، ہر وقت اسی کو یاد کرتا ہے، کیا اسے حاصل کرنا چاہتا ہے؟ اتنی جو تڑپ ہے، اتنی جو تیری خواہش ہے، اتنا شوق ہے، کیا اسے حاصل کرنا چاہتا ہے؟ حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کر رہا ہے۔ تو اس نے بڑا خوب کہا، اس نے کہا میں حاصل نہیں کرنا چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ بس ایک بار لیلا کہہ دے کہ میرا مجنو،
کیونکہ یہ کہنا کہ یہ میرا ہے، اس کے اندر جو راز ہے یہ ذوق والے سمجھ سکتے ہیں۔ کہا میں نہیں حاصل کرنا چاہتا، میں چاہتا ہوں صرف ایک بار مجھے کہہ دے کہ یہ میرا مجنو ہے، میرے لیے یہی کافی ہے، بلا تمثیل و بلا تشبیہ۔ اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی ہے، اپنے بندے کو سیر کروائی۔ خدا کی قسم آج ہر شخص کہتا ہے کہ میں رب کا بندہ ہوں، یقیناً ہر شخص رب کا بندہ ہے، اور ہر بندہ کہتا ہے کہ میں رب کا بندہ ہوں، لیکن اس کا مقام کیا ہوگا جس کے بارے میں رب فرمائے کہ یہ میرا بندہ ہے؟ جب رب کہے بعبدہ کہ رب نے اپنے بندے کو سیر کروائی ہے، محبوب کی کیا شان ہوگی۔ حضرت موسیٰ سے کہا گیا لن ترانی، آپ نہیں دیکھ سکتے۔ محبوب سے کہا گیا کہ محبوب رب آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے، تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ در مصطفیٰ سنگ موسیٰ نہیں ہے۔ ذرا بولیے سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام کی معراج کا ذکر اسے ذوق کے ساتھ سنیے۔ فرمایا در مصطفیٰ سنگ موسیٰ نہیں ہے، اور یہاں لن ترانی کا جھگڑا نہیں ہے، رکے جو شہا تو پردے سے آواز آئی۔ حضور جب سدرہ تک پہنچے، ابھی لامکاں پر جانا تھا، شاعر نے خوب لکھا، کہا کہ در مصطفیٰ سنگ موسیٰ نہیں ہے، اور یہاں لن ترانی کا جھگڑا نہیں ہے، رکے جو شہا تو پردے سے آواز آئی، تو اور آ گیا تجھ سے پردہ نہیں ہے، تو اور آ گیا تجھ سے پردہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی۔ اور پھر فرمایا لیلاً، رات کے تھوڑے سے حصے میں سیر کروائی۔ اگرچہ میں نے آپ سے عرض کیا اسرا کا معنی ہی ہے رات کو سیر، جب ایک بار رات کا ذکر ہو چکا تو پھر الگ سے لیلاً کو ذکر کیوں کیا گیا؟ اس کی ضرورت نہیں تھی کہ دوبارہ رات کا ذکر کیا جائے، کیونکہ پہلے اسرا کے اندر رات کا ذکر آ چکا، لیکن الگ سے لیلاً کو ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وقت کو بیان کیا جائے کہ کتنے وقت میں ہم نے معراج کروائی ہے۔ وقت کو بیان کرنے کے لیے فرمایا لیلاً، ہم نے رات کے تھوڑے سے حصے میں سیر کروائی۔ آج ہم کچھ یہ اعتراض بھی سنتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو جو معراج ہوئی یہ فقط خواب کی حالت میں تھی، یہ جسمانی معراج نہیں تھی۔ غور سے سنیے گا، میں اس پر ہی آپ کے سامنے ایک جواب عرض کرنا چاہوں گا۔ کہا جاتا ہے کہ حضور کی جو معراج ہے وہ فقط خواب کی حالت میں ہے، جسمانی معراج نہیں ہے۔ تو میں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے لیلاً کا ذکر کر کے زمانے کو پیغام دے دیا ہے کہ ہم نے محبوب کو جسمانی معراج کروائی ہے۔ خواب کی بھی معراج ہے، خواب کی معراج کا کوئی انکار نہیں۔ اللہ نے حضور کو کئی مرتبہ معراج کروائی خواب کی حالت میں، جس میں حضور نے دل کی آنکھوں سے رب کا دیدار کیا، اس معراج کا کوئی منکر نہیں۔ لیکن یہاں جس معراج کا ذکر ہے یہ کوئی خواب کی معراج نہیں، یہ جسمانی معراج ہے کہ اللہ نے وقت کا ذکر فرمایا۔ اور یاد رکھیے گا خواب کے اندر وقت کا اعتبار نہیں ہوتا، اگر خواب کا واقعہ ہو تو پھر وقت ذکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے تھوڑے سے وقت میں سیر کرائی، زمین سے لے کر آسمان تک، لا مکان تک، ہم نے اپنے محبوب کو تھوڑے سے وقت میں یہ ساری سیر کروائی۔ اگر یہ خواب تھا تو پھر وقت ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ بلا تمثیل و بلا تشبیہ اگر آپ غور سے سماعت کریں تو میں آپ کے سامنے ایک مثال عرض کرنا چاہوں گا کہ میں آپ لوگوں سے کہوں کہ آج صبح 10 بجے کے وقت میں یہاں سے روانہ ہوا، میں اسلام آباد پہنچا، اور پھر وہاں کچھ کام تھے وہ میں نے کر لیے، اس کے بعد میں وہاں سے یہاں روانہ ہوا، اور 1 بجے کے بعد تیاری کر کے آپ کے سامنے خطاب کر رہا ہوں، اور سفر بھی جہاز کا نہیں تھا، سفر بھی بائی روڈ تھا۔ تو آپ کہیں گے کہ آپ سچ بول رہے ہیں، آپ انکار کر دیں گے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بندہ جائے صبح کے وقت اور اسلام آباد پہنچ بھی جائے واپس بھی آ جائے چند گھنٹوں کے اندر، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں کہوں جی میں خواب کی بات کر رہا ہوں تو آپ کہیں گے پھر 3 گھنٹے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ 5 منٹ بھی سو جائیں تو تب بھی یہ خواب دیکھا جا سکتا ہے۔ خواب میں وقت کا اعتبار نہیں ہوتا، بلا تمثیل و بلا تشبیہ۔ رب نے لیلاً فرما کر کہ ہم نے رات کے تھوڑے سے حصے میں سیر کروائی ہے، وقت ذکر کر کے زمانے کو پیغام دے دیا کہ محبوب کو ہم نے جو معراج کروائی ہے یہ محبوب کو جسم کے ساتھ معراج کروائی ہے، یہ خواب کی بات نہیں ہو رہی، یہ حضور علیہ السلام کو جسمانی معراج کروائی گئی ہے۔ اب غور کیجئے گا، فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی رات کے تھوڑے سے حصے میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، ہم نے اپنے محبوب کو سیر کروائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ ذرا بولیے سبحان اللہ۔ اب غور کیجئے گا، فرمایا ہم نے محبوب کو معراج کروائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔
یہ حضور علیہ السلام کو جو سیر کروائی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے مسجد حرام سے یہ سیر کروائی ہے مسجد اقصیٰ تک۔ مسجد حرام یہ وہ مبارک مسجد ہے جس کے بارے میں حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ عام مساجد کے اندر 1,00,000 نمازیں پڑھے، مسجد حرام میں ایک نماز پڑھے، 1,00,000 نمازوں کا ثواب ایک طرف ہے، مسجد حرام کی ایک نماز کا ثواب ایک طرف ہے۔ ایک نماز پڑھنے پر اللہ 1,00,000 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور مسجد اقصیٰ یہ وہ بابرکت مسجد ہے جس کے بارے میں حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ مسجد اقصیٰ کے اندر ایک نماز پڑھے، اللہ تعالیٰ اسے 50,000 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ دونوں بابرکت مسجدیں ہیں۔ ایک مسجد میں نماز پڑھو تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے، ایک مسجد میں نماز پڑھیں تو 50,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ لیکن جو میں آپ کے سامنے ایک یہاں بات عرض کرنا چاہوں گا، دونوں با کمال برکتوں والی مسجدیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے محبوب کو سیر کروائی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ اس آیت کے تناظر میں کہنا چاہوں گا، گویا رب فرما رہا ہے اگر محبوب کی سیر گاہ دیکھنی ہو تو مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ کو دیکھو۔ یہ حضور کی سیر گاہیں ہیں، حضور کی سیر گاہ مسجد حرام ہے، حضور کی سیر گاہ دیکھنی ہو مسجد اقصیٰ ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ایک بات ذکر کرنا چاہوں گا، اگر آپ کے ساتھ کوئی شخص باہر موجود ہو اور وہ کہے جی چلو مسجد میں چلتے ہیں سیر کر کے آتے ہیں، تو آپ کہیں گے یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ بھلا مسجد میں بھی سیر کی جاتی ہے، مسجد سیر گاہ نہیں ہے، مسجد عبادت گاہ ہے۔ سیر گاہ کا مقام ادنا ہے، عبادت گاہ کا مقام اعلیٰ ہے۔ لیکن رب فرماتا ہے اگر محبوب کی سیر گاہ دیکھنی ہو مسجد حرام کو دیکھو، محبوب کی سیر گاہ دیکھنی ہو مسجد اقصیٰ کو دیکھو۔ سیر گاہ کا مقام کم ہے، عبادت گاہ کا مقام اعلیٰ ہے۔ یہ دونوں مسجدیں ایک جگہ نماز پڑھیں تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے، دوسری جگہ نماز پڑھیں تو 50,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ یہ دونوں محبوب کی سیر گاہیں ہیں۔ میرا سوال یہ ہے جس محبوب کی سیر گاہ اتنی اعلیٰ ہے اس کی عبادت گاہ کتنی اعلیٰ ہوگی؟ یہ تو محبوب کی سیر گاہ میں نماز پڑھنے کا مقام ہے کہ اللہ فرماتا ہے جو مسجد حرام میں نماز پڑھے گا ہم اسے 1,00,000 نمازوں کا ثواب عطا کریں گے۔ جس محبوب کی سیر گاہ کا یہ مقام ہے، خدا جانے اس محبوب کی عبادت گاہ کا مقام کیا ہوگا، جہاں حضور نے سر سجدے میں رکھا ہوگا اس جگہ کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ حاضرین محترم، تو فرمایا ہم نے محبوب کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کروائی، اور پھر فرمایا الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصیٰ وہ بابرکت مسجد ہے کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکتوں کو رکھا ہے۔ مسجد اقصیٰ یہ وہ بابرکت مسجد ہے کہ جس کے اطراف میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ حاضرین محترم، آپ جانتے ہیں ہم یہاں مسجد میں بیٹھے ہیں، یہ مسجد کا اطراف ہے، یہ گلی ہے یا سامنے والا روڈ ہے، یہ ہے مسجد کا اطراف۔ اگر کوئی بندہ برکت حاصل کرنا چاہتا ہے کیا وہ گلی میں بیٹھے گا؟ ہرگز نہیں۔ اگر کوئی برکت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ سامنے روڈ پر بیٹھے گا؟ ہرگز نہیں۔ جس نے مسجد کی برکت حاصل کرنی ہے اسے مسجد کے اندر آنا پڑے گا، کیونکہ برکت مسجد کے اندر ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ ایک ویسے مسئلہ عرض کر دوں، اگر کوئی بندہ اعتکاف بیٹھنا چاہتا ہے تو مسجد شرط ہے، مسجد کے اندر اعتکاف ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ ساری برکتیں باہر بیٹھ کر حاصل کرنا چاہے اعتکاف ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں ہوگا۔ بلکہ اگر کوئی مسجد میں اعتکاف کر رہا ہے اور بغیر ضرورت شرعی کے باہر چلا جاتا ہے تو اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ مسجد کی برکت مسجد میں حاصل ہو سکتی ہے، باہر حاصل نہیں ہو سکتی۔ بلا تمثیل و بلا تشبیہ تمام مسجدیں وہ ہیں کہ جن کے اندر برکت ہوتی ہے، لیکن مسجد اقصیٰ یہ دنیا کی واحد مسجد ہے جس کے اندر بھی اللہ نے برکتیں رکھی ہیں، جس کے ارد گرد بھی اللہ نے برکتیں رکھی ہیں۔ یہ کیسی بابرکت مسجد ہے کہ اس کے اندر بھی اللہ نے برکتیں رکھی ہیں، اس کے اطراف میں بھی اللہ نے برکتیں رکھی ہیں۔ تو فرمایا کہ ہم نے اپنے محبوب کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کروائی، اور مسجد اقصیٰ وہ ہے کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکتوں کو رکھا۔ اور پھر ذکر فرمایا کہ ہم نے محبوب کو معراج کیوں کروائی، معراج کا مقصد کیا تھا؟ فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، معراج کا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے محبوب کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے معراج کروائی۔ فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں، اس لیے ہم نے محبوب کو معراج کروائی۔ اور بالآخر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یہاں پر مفسرین کرام نے فرمایا کہ اگر یہاں پر ہو ضمیر کا مرجع
اللہ تعالیٰ کی ذات کو بنایا جائے اور یہ معنی کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا، تب بھی درست ہے۔ یہاں پر سمیع و بصیر سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی لیا جا سکتا ہے، اور مفسرین کرام فرماتے ہیں یہاں پر ہو ضمیر کا مرجع حضور کی ذات کو بنایا جا سکتا ہے، اور یوں بھی معنی کیا جا سکتا ہے کہ جب حضور کو معراج کروائی گئی، حضور دیکھ بھی رہے تھے، حضور سن بھی رہے تھے، حضور سمیع بھی تھے، حضور بصیر بھی تھے۔ یہاں پر سمیع و بصیر سے مراد حضور کی ذات لینا بھی درست ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات لینا بھی درست ہے۔ یہاں پر میں آپ کے سامنے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، اگر آپ غور فرمائیں، اگر یہاں پر مراد حضور علیہ السلام کی ذات ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ جب حضور کو معراج کروائی گئی، حضور سمیع بھی تھے، بصیر بھی تھے، یعنی رب کی نشانیوں کو دیکھ بھی رہے تھے، رب کی نشانیوں کو سن بھی رہے تھے، تب بھی معنی درست ہوگا، تب بھی حضور کی معراج کی عظمت کا پتہ چلے گا۔ اب وہ کیسے عظمت کا پتہ چلے گا؟ دراصل رب کائنات نے حضور سے پہلے بھی انبیاء کو معراج کروائی ہے، لیکن ان کی معراج کے اندر اور حضور کی معراج میں فرق ہے۔ وہ کیسا فرق ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم کو معراج کروائی تو فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے جناب ابراہیم کو زمین و آسمان کی بادشاہی دکھائی۔ اس میں رویت کا ذکر ہے، دکھانے کا ذکر ہے، سنانے کا ذکر نہیں ہے۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معراج کروائی تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا کلم اللہ موسیٰ تکلیما، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ حضرت موسیٰ کی معراج میں سنانے کا ذکر تو ہے، دکھانے کا ذکر نہیں۔ حضرت ابراہیم کو معراج کروائی، اس میں دکھانے کا ذکر ہے، بصارت کا ذکر ہے، سماعت کا ذکر نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معراج میں سماعت کا ذکر ہے، بصارت کا ذکر نہیں۔ لیکن جب محبوب کی معراج کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہ هو السمیع البصیر، جب ہم نے محبوب کو معراج کروائی، محبوب دیکھ بھی رہے تھے، محبوب سن بھی رہے تھے۔ حضور علیہ السلام کی معراج تمام انبیاء کی معراج سے اعلیٰ ہے کہ حضور علیہ السلام رب کی نشانیوں کو دیکھ بھی رہے تھے، رب کی نشانیوں کو سن بھی رہے تھے۔ حاضرین محترم، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو معراج کروائی، اور اب وقت بالکل آخری لمحات تک پہنچ چکا ہے، اب زیادہ تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ ایک بات یہاں ذکر کر کے میں بات ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ پھر اگلے جمعۃ المبارک پر تمام تفصیلات کہ حضرت جبریل امین کیسے حضور کی بارگاہ میں آئے، یہ ساری باتیں بعد میں۔ ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب جناب جبریل امین فرشتوں کے ساتھ آئے تو جناب جبریل امین فرشتوں کے جھرمٹ میں مجھے حرم لے گئے، مسجد حرام کا جو حرم کا حصہ ہے وہاں پر لے کر گئے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہاں میرے سینے کو شق کیا گیا، میرا سینہ چیرا گیا۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میرے سینے سے دل نکالا گیا، پھر اسے ایک تشت میں رکھا گیا، پھر اسے زمزم کے پانی سے دھویا گیا۔ اب غور کیجئے گا، حضور فرماتے ہیں کہ میرے سینے کو شق کیا گیا، حضور فرماتے ہیں میرے سینے سے دل نکالا گیا، حضور فرماتے ہیں پھر اس دل کو ایک تشت میں رکھا گیا، اور پھر اس تشت میں زمزم کا پانی ڈال کر میرے دل کو دھویا گیا، اور میں یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، میں یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ حاضرین محترم، سب سے بڑا آپریشن دل کا آپریشن ہوتا ہے، اور جب دل کا آپریشن کیا جاتا ہے اور دل کو جسم سے جدا کیا جاتا ہے تو ایک خاص وقت ہوتا ہے، چند لمحات ہوتے ہیں، خاص وقت ہوتا ہے۔ اگر وہ وقت بڑھ جائے اور دل اپنی جگہ پر واپس نہ لگایا جا سکے تو بندے کے مرنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ ایک خاص وقت میں اس کو جدا کر کے واپس رکھا جاتا ہے، اور جدا کرنے کے بعد بھی اسے خاص آلات میں رکھا جاتا ہے تاکہ دل زندہ رہے۔ لیکن یاد رکھیے، حضور علیہ السلام کو اللہ نے شان یہ عطا فرمائی ہے کہ سب سے حساس معاملہ ہے دل کا۔ حضور فرماتے ہیں میرے سینے کو شق کیا جا رہا ہے، سینے سے دل نکالا جا رہا ہے، دل کو تشت میں رکھا جا رہا ہے، زمزم کے پانی سے دھویا جا رہا ہے، اور میں اپنی آنکھوں سے سارے منظر کو دیکھ رہا ہوں۔ اس سے بڑھ کر شان کیا ہوگی؟ حضور فرماتے ہیں میں اپنی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھ رہا ہوں، اور پھر حضور فرماتے ہیں وہ دوبارہ دل میرے سینے میں لگا دیا جاتا ہے، اور پھر دوبارہ سینے کو جوڑ دیا جاتا ہے۔ اب غور کیجیے گا، حضور فرماتے ہیں اور وہ پانی جس سے میرے دل کو دھویا گیا تھا اسے دوبارہ زمزم کے کنویں میں ڈال دیا جاتا ہے۔
اسے دوبارہ زمزم کے کنویں میں ڈالا گیا۔ وجہ یہ ہے کہ یہ زمزم کا کنواں حضرت اسماعیل کی برکتوں سے جاری ہوا تھا، اس کو برکت حضرت اسماعیل سے حاصل ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کا قلب مبارک بھی اس سے دھلوایا اور دوبارہ پانی اس کنویں میں واپس ڈلوایا، تاکہ قیامت تک کے لوگ جب اس پانی کو پئیں حضرت اسماعیل کا فیض بھی پاتے رہیں، جناب محمد الرسول اللہ کا فیض بھی پاتے رہیں۔ آج زمزم کا پانی ہم پیتے ہیں، اس میں حضرت اسماعیل کی برکتیں بھی شامل ہیں، اس میں حضور کی برکتیں بھی شامل ہیں۔ اور حاضرین محترم یاد رکھیے گا، زمزم کا پانی وہ بے مثال پانی ہے، جب سے حضور علیہ السلام کے مبارک دل سے لگا ہے اللہ نے اس کو شرف یہ بخشا ہے، اگر کوئی پیاسا پیے یہ پیاس بجھا دیتا ہے، اگر کوئی بھوکا آ کر پی لے یہ بھوک مٹا دیتا ہے، اگر کوئی مریض جا کر پیتا ہے اللہ حضور کے قلب مبارک کا صدقہ اس کی بیماری کو دور فرما دیتا ہے۔ یہ ایسا بے مثال پانی ہے، یہ پیاس بھی بجھاتا ہے، بھوک بھی مٹاتا ہے، بیماریاں بھی دور کرتا ہے۔ کیوں کہ فیض حضور کی ذات سے ملا ہے۔ اس پر ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ حضور کی ذات سے جب فیض ملتا ہے اس کا کمال کیا ہوتا ہے۔ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا، اب تفصیل کا وقت نہیں ہے، حضرت ام معبد یہ وہ خاتون ہے کہ جب حضور ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے تو جناب صدیق اکبر اور حضور علیہ السلام حضرت ام معبد کے گھر آئے تھے۔ حضرت ام معبد نے جب حضور علیہ السلام کو دیکھا، جو بھی ادھر واقعات ہیں بڑی تفصیل ہے، لیکن جب حضور چلے گئے اور جناب ام معبد کے شوہر گھر آئے اور پوچھا کہ آج ہمارے گھر پر یہ انوار برس رہا ہے، آج ہمارے گھر میں آیا کون تھا؟ تو جناب ام معبد نے حضور کا نام نہیں پوچھا تھا، تو اپنی طرف سے ایک نام رکھا، کہا آج ہمارے گھر میں مبارک آیا تھا، آج ہمارے گھر میں مبارک آیا تھا۔ اب یہاں غور کیجئے گا، حضرت ام معبد فرماتی ہمارے گھر میں مبارک آیا تھا اور برکتیں کیا دے کر گیا۔ حضرت ام معبد فرماتی حضور نے مجھ سے پانی مانگا، میں نے حضور علیہ السلام کو پانی عطا فرمایا، حضور نے جتنا چاہا اس پانی کو نوش فرمایا، اور پھر حضور علیہ السلام نے منہ مبارک میں ایک پانی لیا اور پھر اس سے کلی فرمائی ایک درخت کی طرف۔ حضرت ام معبد فرماتے حضور نے اپنے منہ مبارک سے جس پانی کو فیض دیا تھا اسے ایک درخت کی طرف حضور علیہ السلام نے برکت کے لیے ڈال دیا۔ اب حضرت ام معبد کیا فرماتی ہیں؟ حضرت ام معبد فرماتے ہیں جب حضور آئے تھے وہ درخت خاردار تھا، کانٹوں والا تھا، کبھی پھل نہیں لگا تھا، نہ وہ پھل دینے کے قابل تھا، نہ کبھی اس پر پھل لگا تھا، لیکن جب حضور نے فیض دیا تھا، حضور آئے تھے وہ خاردار تھا، جب حضور پلٹے تھے تو اس پر پھل لگ چکے تھے۔ حضرت ام معبد فرماتے ہیں جب حضور نے فیض دیا پھل لگ گئے۔ اب یاد رکھیے گا حضور نے جب پوچھا، جب شوہر نے آ کر پوچھا ام معبد گھر میں کون آیا تھا، تو کیا کہا تھا کہ آج گھر میں مبارک آیا تھا۔ اب غور کیجیے گا شوہر گھر آئے، درخت بھی دیکھا، ایک نیا درخت پہلے تو کبھی نہیں تھا، تو پوچھا کون آیا تھا، کہا مبارک آیا تھا۔ پوچھا یہ درخت کون ہے، کون سا ہے، تو حضرت ام معبد فرماتی ہیں یہ درخت مبارکہ ہے، مبارکہ، اس درخت کا نام آپ نے مبارکہ رکھا۔ اب ام معبد کیا فرماتی ہیں؟ ام معبد فرماتی ہیں اس پر ایک پھل لگتا تھا جو گلابی یا لال رنگ کا تھا، اور اس پھل کو اللہ نے برکتیں یہ عطا فرمائی تھیں، ایک تو وہ شہد سے زیادہ میٹھا تھا، مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار تھا۔ ام معبد نے یہی خصلتیں بتائیں، فرمایا اگر کوئی بھوکا آ کر کھاتا وہ پھل بھوک مٹا دیتا، اگر کوئی پیاسا آ کر کھاتا اس کی پیاس مٹا دی جاتی، اگر کوئی مریض آ کر کھاتا اللہ تعالیٰ اسے شفا یاب کر دیا کرتا تھا۔ یہ حضور علیہ السلام کی برکتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کی برکتوں سے ہی لوگوں کو شفا عطا فرما دیتا ہے، صحت عطا فرما دیتا ہے۔ اب آج کے بیان کو یہیں پر انشاءاللہ ختم کرتے ہیں۔ اب یہ واقعہ معراج انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک پر پوری تفصیل سے ذکر کریں گے، آپ وقت پر تشریف لائیے گا۔ دعا ہے رب کائنات کی بارگاہ میں جو کچھ میں نے عرض کیا مالک اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔